نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم روزانہ کا درس قرآن اس سلسلے میں آج سورہ نساء آیات نمبر 59 میں آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ گزشتہ درس میں آپ لوگ کچھ ضروری باتیں سن چکے ہیں۔ اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین 3 چیزوں کی اتباع کا حکم فرماتے ہیں۔ ایک تو اپنے ذات عالیہ کا کہ میری اطاعت کرو، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرما رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ان 3 چیزوں کی اطاعت اور تابعداری یہ واجب ہے۔ فرمایا الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب اختیار ہے، خلیفۃ المسلمین ہو گیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم میں اختلاف ہو جائے کسی بات پر، شیئن عام ہے لیکن یہاں پر مراد ہے دینی لڑائی اور جھگڑا، فی شیئن من امر دین، تمہارا اختلاف پیدا ہو جائے تو اس لڑائی کے حل کے لیے فردوہ الی اللہ، تو لوٹا دو اس کو اللہ کو، یعنی کتاب اللہ کو، والرسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی سنت رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہ کام بہتر ہے، اختلاف کے وقت فیصلہ کتاب اور سنت کی طرف لوٹانا، اور پھر قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنا۔ فرمایا کہ یہ بات بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور ایسی کا انجام اچھا ہے۔ آیات کریمہ میں 3 چیزوں کے اتباع کا حکم فرمایا، قرآن اور سنت، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولِي الْأَمْرِ سے مراد کون ہے؟ مفسرین نے 2 قول ذکر کیے کہ ایک تو مراد ہے امراء اور حکماء، اور دوسرا قول قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد ہے اہل القرآن والعلم، علماء اور فقہاء مراد ہے کہ ان کی اطاعت کرو اور ان کی تابعداری کرو۔ تو اس تفسیر کے مطابق تو پھر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں اور صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء حقہ ہیں ان کی اطاعت اس میں شامل ہے۔ لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اگر اس سے مراد امراء خلفاء ہو جائے یا علماء حقہ، تو پھر ان کی اطاعت مشروط ہے کہ اگر یہ دین اور شریعت کے مطابق حکم دے تو پھر اطاعت کرو،
اگر کوئی بات ہے ان کا دین اور شریعت کے خلاف ہو تو پھر اس میں مخلوق کی اطاعت، خالق کی نافرمانی میں یہ نہیں ہے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ اولي الامر میں اشارۃ الی ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کو اشارہ ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ اولي الامر میں اشارہ ہے کہ مسائل دینی علماء سے سیکھو۔ اور قرطبی نے پھر ایک محدث کا قول ذکر کیا ہے، سہل بن عبداللہ، وہ فرماتے کہ امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب دو چیزوں کا احترام رکھے، نمبر ایک عمراء خلفاء اور دوسرے نمبر پر علماء۔ دین اور دنیا درست ہوگی۔ اگر امت نے ان دونوں چیزوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تو پھر ان کی دین و دنیا برباد ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے علماء کرام کا قدر اور احترام یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو خلافت کا نعمت تو آج نہیں ہے پوری دنیا میں۔ افغانستان میں اللہ نے ایک جگہ دکھایا، لیکن کلمہ گو نے احترام نہیں رکھا، وہ نعمت ظاہر ہو گئے۔ علماء کا نعمت ہے، ان کا قدر کرنا چاہیے۔ اور امت مسلمہ کو نظام خلافت کی نفاذ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا چاہیے۔ خلافت یہ بہت اہم منصب ہے، ایک امیر ہے اور اس کی امارت میں مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ہے تو ایک قوت ہے۔ تو اس وجہ سے امیر کی اطاعت کا شریعت نے بہت سختی کے ساتھ یہ حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی وصیتوں میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہارے اوپر ایک حبشی غلام امیر مقرر کیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو۔ اور اسی طرح فرمایا تھا کہ من رأى من اميره شيئا فكرهه فليصبر، کسی نے امیر میں کوئی ایسی انفرادی بات دیکھی جس کو وہ اچھا نہیں سمجھتا تو بس صبر کرے، اطاعت کرے، بغاوت نہ کرے، تاکہ مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق برقرار ہو۔ مسلمانوں کا اتفاق برقرار نہ ہو تو پھر تو اغیار کافروں کو پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، کہ اگر ایک آدمی ایک بارش کے اندازے سے مسلمانوں کی جماعت اور تعظیم سے اتحاد اور اتفاق سے الگ ہوا اور اس کو ایک حالت میں موت آئی تو اس کا یہ موت جاہلیت کا موت ہوگا۔ تو آج اگر ہم دیکھیں امت میں نماز روزے کا اہتمام، دوسرے عبادتوں کا طاعت، اس کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر آج امت میں کمی ہے تو اس چیز کی کمی ہے کہ ایک امیر کی اطاعت میں مسلمان جمع نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ جب تک امت مسلمہ ایک امیر کی اطاعت پر جمع نہ ہو جائے تو اس وقت تک یہ عروج پر نہیں جا سکتے، یوں زوال کا شکار رہیں گے اور کافروں کی ہاتھ مار گاتے رہیں گے۔ لیکن اگر مسلمانوں نے اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھا، ایک امیر کی امارت پر جمع ہوئے، امیر سے مراد خلیفۃ المسلمین جو خلافت کے نظام کے تحت آئے، جمہوری حکماء یہ اس تفصیل میں نہیں ہے۔ تو امت زوال کا شکار رہے گی جب تک ایک امیر کی امارت پر جمع نہیں ہے۔ اس وجہ سے قرطبی نے یہاں پر یہ حدیث ذکر کیا ہے، طویل حدیث ہے۔ عبد الرحمن ابن رب کعبہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد حرام میں، فَإِذَا عبد اللہ ابن عمر ابن العاص جالس فی ظل کعبہ، اچانک میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی کعبے کے سائے میں بیٹھا ہے اور لوگ اس کے گرد جمع ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھ گیا۔ تو وہ صحابی فرما رہے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں اور آرام کے لیے ہم کسی ایک جگہ پر اتر گئے،
صحابہ کرام مشغول ہے، کوئی ہم کو سیدھا کر رہے ہیں اور درست کر رہے، کوئی بعض صحابہ کرام ہے کہ وہ تیر بنا رہے، اور بعض صحابہ کرام دوسرے کاموں میں مشغول ہے۔ اتنے میں آواز دینے والے نے آواز دی کہ اذان ہو چکی ہے اور نماز کھڑی ہونے والی ہے، تو ہم جمع ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، ہر نبی پر اللہ نے اس بات کو لازم کیا تھا کہ امت کو خیر کا تعلیم دے کہ خیر کیا ہے۔ انبیاء کرام کی آمد کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم یہ خیر ہے، قرآن کریم کا اتباع اور اطاعت، سنت رسول کے پیچھے چلنا یہ خیر ہے۔ عمد رسول کا مقصد اطاعت رسول، اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ہر نبی پر یہ بات لازمی تھی کہ امت کو شر سے ڈرائے اور ان کو تعلیم دے کہ شر کیا ہے۔ اور پھر اس موقع پر اللہ کے حبیب نے فرمایا ان هذه الامه جعلت عافیتها فی اولها، کہ یہ آخری جو امت ہے اس کے پہلے حصے میں عافیت رکھی گئی، اور بعد والے جو حصہ ہے وہ ان کا سامنا فتنوں کے ساتھ ان کا سامنا ہوگی۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے، ایک فتنہ آئے گی، ایک مومن یہ تصور کرے گا کہ اس فتنے میں میرا خاتمہ ہو جائے گی، لیکن وہ فتنہ ظاہر ہو جائے گی، دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گی، پھر یہ مومن سمجھے گا کہ اس میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن اسی طرح وہ فتنہ ختم ہو کر اور فتنے آئیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ کے حبیب نے پھر یہ فرمایا کہ من احبا، فتنوں کا یہ دور جب شروع ہو جائے، جیسا کہ یہ دور بلا شک یہ فتنوں کا دور ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے پسند کرتا ہے کہ وہ آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور دوسروں کے لیے وہ کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا اس موقع پر کہ اگر کسی نے ایک امام کے ساتھ بیعت کیا، خلیفۃ المسلمین کے خلافت پر جمع ہوئے، تو پھر اس کی اطاعت یہ لازمی اور ضروری ہے۔ مسلمانوں کا ایک امیر ہے، مسلمان اس پر متفق ہے، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ تو فَاضْرِبُوا عُنَقَ الْآخَرِ، ایک امیر پر مسلمان جمع ہے، دوسرا آیا اس نے لڑائی کھڑا کیا، میں بھی امیر بنتا ہوں، تو فرمایا کہ اس کی گردن کو اڑا دو۔ دیکھو مسلمان کو قتل کرنا یہ خطرناک بات ہے، 3 موقعوں پر قتل جائز ہے، قاتل ہے ورثہ معاف نہیں کرتے، اور یا مرتد ہوا 3 دن کا مہلت دو پھر قتل کرو، تیسرے نمبر پر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے۔ لیکن یہاں پر خلافت کا منصب اتنا اہم ہے، اس کا اہمیت ہے کہ اگر اس میں کوئی بغاوت کرے تو اس کو قتل کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ بھی ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو فوراً 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی، خلافت کا منصب ان کے سپرد کیا کہ اتنے دنوں تک آپس میں کسی ایک کو امیر منتخب کرو، اور ایک صحابی کے ساتھ 50 صحابہ کرام ساتھ کیے، حکم دیا کہ اگر یہ 10 مبشرہ، یہ 6 رکنی کمیٹی وہ لوگ تھے جو 10 مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے امیر کا انتخاب نہیں کیا اتنے دنوں تک، تو ان کو قتل کرو، اور اگر ان میں سے سب ایک امیر کے انتخاب پر متفق ہوئے اور کسی ایک نے بغاوت کیا تو اس کو قتل کرو۔ حضرت عمر نے یہ تعلیم دیا کہ دیکھو اگر امیر سے بغاوت پر 10 مبشرہ ہے تو وہ قتل ہو سکتا ہے، تو کوئی دوسرا کون ہے جو امیر کی عمارت سے بغاوت کرے؟ ایک امیر ہے اور دوسرا ہے کہ میں بھی امیر بننا چاہتا ہوں، ایسے تو مسلمانوں کا اتحاد وہ تو تس نس ہو جائے گی۔ آج تو مسلمانوں کے بڑے یہ شمار میں نہیں آ سکتے،
اور یہی وجہ ہے کہ یہ امت زوال کا شکار ہے۔ ہر آدمی اس کوشش میں ہے کہ ایک گروہ اور پارٹی بناؤں، میں اس کا سربراہ بن جاؤں، لوگ میرے پیچھے چلے، مجھے بڑا کہے، مجھے بڑا تسلیم کرے۔ تو یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ تو امیر کی اطاعت آپ نے لازم کیا۔ فرمایا کہ میرے بعد کچھ عمراء آئیں گے، کچھ بے دین ہو گئے، کچھ دیندار، لیکن ان کی اطاعت یہ تمہارے اوپر لازمی ہے۔ ان کا جو بات یعنی موافق شرع تو اس میں ان کی اس بات کو تسلیم کرو۔ اور امیر فاسق ہے تو فرمایا صلو وراءہ، اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ کرتبی نے یہاں پر یہ تحقیق کی ہے کہ دیکھو ایک امیر ہے فاسق اور ایک امیر ہے مبتدع، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے فسق اور دوسرا ہے بدعت۔ فسق اس کو کہتے ہیں کہ جو فاعل ہے کرنے والا وہ بھی اس کو گناہ سمجھے اور دوسرے لوگ بھی اس کو گناہ سمجھے، اور بدعت اس کو کہتے ہیں کہ کرنے والا بھی کار خیر سمجھے اور دوسرے اس کے روپاکا بھی اس کو کار خیر سمجھے۔ تو امیر فاسق ہے، نماز پڑھا رہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہے، لیکن اگر مبتدع ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کرتبی نے پھر لکھ گئے کہ ان اولاد زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظیمهم، کہ آج ہمارے زمانے کے جو امراء اور حاکمان بادشاہان ہیں ان کا اطاعت جائز نہیں ہے، اور اسی طرح ان کے ساتھ معاونت کرنا، ان کا سپورٹر بنا اور ان کا تعظیم کرنا یہ جائز نہیں ہے، بے دین ہے۔ ان کی طاقت تو اسلام کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ مساجد کو بقا دینے کے بجائے مساجد گراتے، مسلمانوں کو تحفظ دینے کے بجائے کافروں کے حوالہ کرتے۔ تو کرتبی نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ وَإِن صَلُّوا بِنَا وَكَانُوا فَسَقًا مِنْ جِهَةِ الْمَعَاصِ إِجَازَتِ الصَّلَاةِ مَعَهُمْ، عمراء ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے فاسق ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھو، نماز پڑھنا جائز ہے۔ وَإِن كَانُوا مُبْتَدِعًا لَمْ تَجِزِ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ، مبتدع ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ إِلَّا أَن يُخَافُوا فَيُصَلِّ مَعَهُمْ تَقِيَّةً وَتُعَادُ الصَّلَاةِ، اگر یہ خوف ہے کہ نماز نہ پڑھو نقصان پہنچائے گا، قتل کرے گا، تو پھر تقیتاً پڑھو اور پھر نماز کو لٹاؤ۔ تو مبتدع کے پیچھے ہمیشہ نماز پڑھنا یہ نہیں چاہیے۔ ہمارے فقہاء کرام نے مکروہ تحریمی کہا ہے، اور اس آیات کریمہ کا وجہ نزول اس موقع پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر کا انتخاب کیا، عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک موقع پر اس نے لشکر کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ لشکر کے شرکاء امیر کا اطاعت کیا، لکڑیاں جمع کیے۔ پھر حکم دیا کہ آگ جلاؤ۔ جب خوب آگ جلا تو سب کو حکم دیا کہ آپ سب اس میں کود پڑو، اور شرکاء کو مخاطب کیا کہ دیکھو مجھے نبی علیہ السلام نے امیر منتخب کیا، اور آپ نے کیا فرمایا کہ من اطاع امیر فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کا، میں نے جس کو امیر منتخب کیا اس کا اتباع کیا تو گویا اس نے میری اطاعت کی۔ تو صحابہ کرام اس لشکر میں بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے تو ایمان لائے ہیں اس لیے کہ ہم آگ سے بچ جائے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اس لیے کہ آگ سے بچ جائے، یہ کام تو ہم نہیں کرتے، امیر کی بات کو نہیں مانتے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ کیس آیا تو آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا ہے، اگر اس بات کو مان لیتے تو پھر اس آگ سے کبھی بھی آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس موقع پر فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کا اتباع اور اطاعت نہیں ہے۔ تو اس آیات کریمہ میں بہت اہم تفصیل ہے، تو زندگی رہی انشاءاللہ آئندہ دروس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو علم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا